بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، ولا یعنی یتیم کو دور کرتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا۔ فویل للمصلین، پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، الذین هم یراؤون، بے شک وہ جو ریاکاری کرنے والے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے، جھٹلاتا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ یہاں دین سے مراد کیا ہے۔ جو مشہور اور جمہور مفسرین کا قول ہے وہ یہی ہے کہ یہاں دین سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ رب العزت کے نزدیک صرف اسلام ہے، یعنی باقی تمام ادیان منسوخ ہو گئے ہیں۔ باقی اللہ رب العزت نے جو پہلے بھی شریعتیں نازل فرمائیں، جو پہلے بھی اللہ رب العزت نے ادیان بھیجے، وہ سب منسوخ ہو گئے اس دین اسلام کے ساتھ آنے کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جو دین تھے وہ اللہ رب العزت کے دین نہیں تھے، ان ادیان کی چونکہ مدت مقرر تھی اور انہوں نے اسی وقت تک رہنا تھا، اور اس وقت کے بعد جب دین اسلام آ گیا اللہ رب العزت نے تمام دینوں کو منسوخ فرما دیا۔ اس وجہ سے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اللہ رب العزت کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اس دین سے مراد مختلف اس کے معانی بھی بیان کی گئے ہیں کہ اس دین سے مراد بروز قیامت ہے، کہ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ تو مشرکین عرب چونکہ قیامت کو جھٹلاتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ دراصل قیامت کو جھٹلانا بھی سارے دین کو ہی جھٹلانا ہے۔ مشرکین قیامت کو اس وجہ سے جھٹلاتے تھے کیونکہ انہیں دنیا کی زندگی کے اوپر اعتبار تھا، دنیا کی عیش و عشرت کے اندر۔ تو چونکہ قیامت چونکہ ایک حساب کا دن ہے، وہاں دنیا میں جو انسان اعمال کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، وہاں جا کے اس کا حساب دینا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو جھٹلایا کرتے تھے اور اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ تو اللہ یہاں بھی مفسرین نے بیان فرمایا کہ ارائیت، یہ عرفتہ کے معنی میں ہے، کیا تم نے نہیں پہچانا، کیا تم نے نہیں جانا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ یا تو اس سے مراد کوئی شخص معین ہے کہ اللہ رب العزت کسی خاص شخص کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا یہاں ابو جہل مراد ہے، اور بعض نے ابی بن خلف اور اس کے علاوہ دوسرے کفار کے بارے میں بھی کہا کہ وہ مراد ہیں۔ اور اگر یہاں مراد عام ہو کہ اللہ رب العزت کی مراد یہ ہو کہ ہر وہ بندہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، تو یہ آیت ہر ایک کافر کو شامل ہو جائے گی۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس کو نہیں جانا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک الذی یدع الیتیم، بس وہ اسی سبب سے یتیم کو دھکا دیتا ہے، یتیم کو پرے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ وہ دین کو جھٹلاتا ہے، لیکن دین کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ یتیم کی عزت بھی نہیں کرتا، یتیم کی بھی تحقیر کرتا ہے، اس کی تذلیل بھی کرتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں فا سببیہ ہے، کہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ وہ دین کو جھٹلاتا ہے، اس کا سبب وہ کیا وجہ ہے کہ وہ دین کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک الذی یدع الیتیم، اس دین کو جھٹلانے کی وجہ سے ہی وہ یتیم کی عزت نہیں کرتا، وہ یتیم کی تحقیر کرتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے پر کسی کو رغبت نہیں دیتا۔ یہاں اللہ رب العزت نے دین کو جھٹلانے کے ساتھ یتیم کا اور مسکین کا کیا تعلق ہے، کہ اگر کوئی بندہ دین کو جھٹلاتا ہے تو اس کا مسکین کو کھانا نہ دینا یا یتیم کو کی عزت نہ کرنا، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ کیوں بیان نہیں فرمایا کہ وہ دین کو جھٹلاتا ہے، دین کے اوپر ایمان نہیں لاتا۔ ان دونوں کا ربط آپس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت دراصل یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ وہ شخص دین کو جھٹلاتا ہے، اور دین کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ وہ افعال بھی سر انجام نہیں دیتا جن کا تعلق دین کے صرف ہمارے دین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق تو ان کے دین کے ساتھ بھی ہے۔ اگر وہ مشرکین ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں، ان کے ادیان میں بھی یتیم کی عزت کرنا لکھا ہے، ان کے دین میں بھی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسکین کو کھانا دینا یہ موجود ہے۔ تو وہ ایسا شخص ہے
کہ وہ دین کو جھٹلانے والا، اس کی منافرت اس حد تک بڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے آپ کو سچا گردانتا ہے، لیکن وہ اپنے دین کی باتوں پر بھی عمل پیرا نہیں ہے۔ اگر وہ مشرک ہے یا کافر ہے تو وہ اپنے دین کی باتوں پر بھی عمل پیرا نہیں ہے، یتیم کی عزت نہیں کر رہا، مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہا، کہ وہ صفات، وہ اخلاق جو کہ تمام ادیان کے اندر ایک صفت مشترک کے طور پر پائے جاتے ہیں، اس کے اندر وہ صفات بھی نہیں پائی جاتی۔ تو دراصل اس کا دین اسلام کو جھٹلانا کسی دلائل کی بنیاد پر نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسے ٹھوس دلائل ہیں جو اس کو اپنے مذہب کے اوپر پختہ کیے ہوئے ہیں اور وہ اس وجہ سے اسلام کے خلاف ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو اسے اس بات سے مانے ہیں کہ وہ دین اسلام کو قبول کر لے، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے دین کو جھٹلائے بیٹھا ہے۔ اس کے اوپر اسلام کا دین حق ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے، لیکن یہ شخص صرف اور صرف ضد اور عناد کی وجہ سے دین اسلام کا انکار کرتا ہے، تو اس کا یتیم کی عزت نہ کرنا، اس کو تحقیر کرنا، مسکین کو کھانا تک نہ دینا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کو صرف اور صرف دین اسلام کے ساتھ عناد ہے۔ ذالک الذی یدع الیتیم، یہاں اللہ رب العزت نے اگر تو ہر شخص ہر کافر مراد ہو تو پھر بھی ان دو چیزوں کو ذکر فرما کے یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یتیم کی عزت کیا ہے، یتیم کا منصب کیا ہے، اور مسکین کو کھانا دینا کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا وقافل الیتیم فی الجنت ھاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایسے جوڑا اور فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اب جنت میں دونوں اس طرح ہوں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہو۔ یتیم اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نابالغی کی عمر میں باپ فوت ہو جائے، یعنی جس کا باپ نابالغی کی عمر میں فوت ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے، کہ اس کے سر سے باپ کا شفقت کا سایہ اٹھ گیا ہے، اور باپ ہی چونکہ گھر میں کمانے والا ہوتا ہے، بچوں کی روزی کا ذمہ اسی پر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو چونکہ مالی طور پر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ اس کو معاشرے کے اندر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مالی طور پر تو واضح ہے، لیکن معاشرے کے اندر مشکلات کا سامنا اس وجہ سے کرنا پڑتا ہے جب انسان کا بچے کا باپ نہیں رہتا، تو جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے اور وہ نابالغی کی عمر میں ہے، تو اگر تو اس کے گھر میں کچھ مال ہو یا اس کے باپ کو کچھ مال ہو تو وہ دوسروں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ہتھیا لیا جائے، اور معاشرے میں یتیم کو اس وجہ سے بھی برا کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کر دی جاتی ہے کہ ان کو اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا کہ ہمیں آگے سے کوئی ریاکشن آئے گا، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا تو باپ موجود ہی نہیں ہے، ہمیں کسی نے ہمارا کیا بگاڑنا ہے، ہم اس کے ساتھ اگر بدسلوکی کر بھی لیں گے تو ہمارا کیا جائے گا، اس وجہ سے بھی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے یتیم کے عزت کرنے کا خاص طور پر حکم فرمایا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کی سرپرستی کرنا، کسی یتیم کو بچے کو گود لے لینا یا ان کی کفالت کرنا، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا اجر والا کام ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ وہ مسکین کو کھانا دینے پر کسی کو رغبت نہیں دیتا، یہ نہیں بیان فرمایا کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں دیتا، کیونکہ مسکین کو کھانا نہ دینا یا نہ دینا یہ تو انسان کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کے حالات کیسے ہیں، اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنا اس کے پاس کھانا خود موجود ہوتا ہے کہ وہ کسی یتیم کو دے سکے یا نہ دے سکے، تو یہ تو ہر شخص اپنے منصب کے مطابق اپنی توفیق کے مطابق ہی کرتا ہے، لیکن یتیم کو کھانا دینے کی کسی کو رغبت نہ دینا اور کسی کو اس بات کے اوپر ابھارنا بھی نہ، دراصل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کو یتیم کے کھانے کے ساتھ رغبت ہی نہیں ہے، کہ کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی بھوکا مرے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے خاص طور پر یتیم کو کھانا دینے کی رغبت کو ذکر فرمایا، کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں صرف اور صرف اگر آپ خود کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتے تو دوسروں کو اس کام کی رغبت ضرور دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی جس طرح کرنا بہت اجر کا کام ہے، اس طرح نیکی کی رغبت دینا بھی اجر کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے کھانا دینے پر اجر کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ رغبت دینے کے اوپر فرمایا کہ وہ رغبت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
کسی کو نیکی کے کام کی رغبت دینا یہ بھی بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت کی رغبت دینا یہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ فویل للمصلین، خرابی ہو ان نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، بے شک وہ جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے نمازیوں کے لیے ویل کا، ہلاکت کا حکم فرمایا۔ اس کے مفسرین نے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ بعض نے کہا یہاں سے مراد وہ نمازی ہیں جو کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں یا کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ بعض نے کہا کہ یہاں سے مراد کفار اور منافقین ہیں۔ منافقین بھی چونکہ مسجد میں آیا کرتے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی مصلین کا لفظ جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ یعنی یا تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کو تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کو اس کی شرائط، اس کے واجبات، اس کے تمام نماز کے ارکان کے ساتھ اس نماز کو ادا نہیں کرتے، یا یہ مراد ہے، یا مطلقاً وہ لوگ مراد ہیں کہ جو منافقین ہیں، جو صرف و صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے الذین هم فی صلاتہم ساہون نہیں فرمایا، بلکہ الذین هم عن صلاتہم ساہون فرمایا، کیونکہ سہو فی الصلاۃ کے اوپر کوئی بھی مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر کوئی نماز کے اندر بھول کر جائے، جس طرح مومنین کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا رہتا ہے، نماز کے اندر بھول ہو جانا، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے کوئی مواخذہ نہیں رکھا، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن نماز سے بھول ہو جائے، سہو عن صلاۃ کے اوپر ضرور مواخذہ رکھا ہے کہ سہو عن صلاۃ یہ ہے کہ تم نماز کو وہ اہمیت نہ دو جو نماز کو اہمیت دینا چاہیے۔ یہ سہو عن صلاۃ ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے اوپر نہ پڑھو، نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھو، نماز کو اس کے شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا نہ کرو۔ الذین هم یراؤون، وہ جو ریاکاری کرنے والے ہیں، وہ جو ریاکاری کرنے والے ہیں، دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ ریاکاری کے لفظ سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے، بعض نے کہا، مفسرین نے کہا کہ یہاں اللہ رب العزت کی مراد وہ منافقین ہیں کہ جو آتے تھے جلدی جلدی نماز پڑھا کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، مومنوں کو دکھانے کے لیے، اور فوراً نکل جایا کرتے تھے، اور ان کے اوپر نماز بہت بھاری ہوتی تھی۔ الذین هم یراؤون، بے شک وہ اپنی نمازوں کے اندر ریاکاری کرنے والے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے۔ معون دراصل معول، یہ اس کے وزن پر ہے، معنا کے معنی میں ہے۔ معن کا معنی ہوتا ہے الشیء القلیل، بہت تھوڑی سی چیز۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ معون کو بھی منع کرتے ہیں، یعنی بہت حقیر چیز کو بھی وہ منع کرتے ہیں، وہ بھی نہیں دیتے۔ اس کا میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ اگلی صورت کے ساتھ تعلق ہے۔ کوثر چونکہ الخیر الکثیر کا نام ہے، اسی کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے معون الشیء القلیل کو ذکر فرمایا، تو فرمایا کہ وہ برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ برتنے کی چیزیں کیا؟ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حاجت پڑتی رہتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم لین دین کرتے رہتے ہیں، گھروں کے اندر بھی، ایک رشتہ داروں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لین دین ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی وہ ان کے اندر ایسی بخل بھر گیا ہے ان کے اندر کہ وہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ وہ کسی کو بہت تھوڑی شے بھی دے دیں۔ اب اللہ رب العزت نے معاون جو فرمایا، بعض نے کہا کہ یہاں اس سے مراد زکوٰۃ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ معاون شے قلیل کو کہا جاتا ہے، اور زکوٰۃ بھی مال کے اندر بہت تھوڑی سی ہوتی ہے۔ 100% میں سے 2.5% زکوٰۃ کو رکھا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ تھوڑی ہے، 40واں حصہ زکوٰۃ رکھی گئی ہے، بہت تھوڑی ہے، وہ بھی الشیء القلیل کے زمرے میں ہی آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ معاون کے اندر یہ بیان فرمایا۔ اس صورت کے مختلف نام ہیں، اس صورت کو سورہ آرائیتا، سورہ تکذیب بھی کہا جاتا ہے، آرائیتا بھی کہا جاتا ہے، سورہ معاون بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ تکذیب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اوپر والی صورت ہے سورہ قریش۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا؟ جی 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 بیان فرمائیں۔ جی جی بالکل کریں۔
جی جی جو اپنی نمازوں سے غافل ہے یا بھولے بیٹھے ہیں، اس کے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جی ہم نمازوں کو ان کی شرائط کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے. مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ ہم وضو بھی کرتے ہیں، نماز میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، جماعت میں بھی ہوتے ہیں یا ویسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان نماز کی طرف نہیں جا رہا. تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ نہ کرے کہ ہم اس آیت پہ مستحق ہو جائیں، ہم اس آیت میں شامل ہو جائیں، ہمارا دھیان جو ہے وہ نماز کی طرف نہیں ہوتا. الذین هم عن صلاتہم ساہون کا جو تعلق ہے نا وہ صاحب عن صلات سے ہے. صاحب کا معنی ہوتا ہے ایسی خطا کو، یعنی جان بوجھ کر جس خطا کو بندہ کرتا ہے. نماز کے اندر خیالات کا آنا یا نماز کے اندر خیالات کا بھٹک جانا، یہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ نماز کے اندر مختلف خیالات ڈالتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کے خیالات دوسری جانب ہو جائیں تاکہ وہ نماز کے اندر اس کا رخ پھیروں. تو یہ عام جو مومنین ہیں ان کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان خیالات کے اوپر قابو پا سکیں، ان خیالات کو روک سکیں. بلکہ تفسیر روح البیان میں امام علامہ اسماعیل حقی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ نماز کے اندر سہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی ہوا ہے. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی بعض اوقات ایسے واقعات آئے ہیں کہ نماز کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کو سہو ہوا، پھر پیچھے سے لقمہ دیا گیا. اور اس کے علاوہ بھی 5 نمازوں کے بارے میں ملتا ہے جن کے غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روکے رکھا، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، مالا اللہ بطونہم نارا. تو امام علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر جو خیالات کا نہ آنا اور نماز کے اندر انسان کی رغبت، انسان کی سوچ، یہ بالکلیہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ رہنا اور ایک لمحے بھر کے لیے بھی شہود حق اور ذات باری کی طرف سے توجہ نہ ہٹنا، یہ یا تو اللہ رب العزت کے انبیاء کے ساتھ خاص ہے یا اس کے اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ صالحین کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. عام مومنین کو یہ نعمت نصیب نہیں ہے، کیونکہ نماز کے اندر جتنا زیادہ بندے کا خشوع و خضوع بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ اسے اللہ رب العزت کا قرب ملتا جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ خاص ہے. تو یہ ان صلاتہم ساہون کے تحت نہیں آئے گا. یہ انسان کے اندر جو خیالات وغیرہ آتے رہتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو روکا جائے، جتنا زیادہ ہو سکے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی جائے. جی ہمارا حضرت ہمیں ملتا ہے کہ جی جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ایسا خیال کریں کہ گویا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں اور جی اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم اتنا سوچیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جی حدیث سے تو اس سلسلے میں تو اگر ہم دیکھیں ہم ایسے اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں یا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہو. یہ اس طرف تو ذہن جا ہی نہیں رہا ہے. ذہن تو خود کو اپنے تانا بانا میں لگا رہتا ہے اور ہم جو ہے آٹومیٹک جس طرح ایک مشین کام کر رہی ہوتی ہے ہم اسی طریقے سے الفاظ کو دہراتے ہیں. اور جہاں قل هو اللہ احد یا کوئی دوسری صورت جیسی پوری ہوتی ہے ہم رکوع کر لیتے ہیں. رکوع میں بھی جو تسبیحات ہوتی ہیں ایک مقررہ حد تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. حالانکہ الحمدللہ میں نماز کا ترجمہ بھی جانتا ہوں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کا ترجمہ جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، خیال لگانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ جو ایک خیال ہوتا ہے کہ جی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا کوئی دھیان اس طرح تو ذہن جاتا ہی نہیں ہے. وہ اس سلسلے میں اگر کچھ ارشاد فرما دیں کہ اگر کون سا طریقہ ہو کہ ہم نمازوں کے اندر مکمل طور پر نماز میں داخل ہو جائیں. دراصل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز، اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت بھاری ہے مگر خشوع و خضوع کرنے والوں کے اوپر بھاری نہیں ہے. تو خشوع و خضوع ایک صفت ہے، یہ صفت اختیاری صفت ہے. یہ کچھ اللہ رب العزت اپنے اولیاء یا صالحین کو تو عطا فرما دیتا ہے اپنے نعمت کی ساتھ، لیکن یہ ایک صفت اختیاری صفت ہے. اس صفت کو انسان اپنے اندر کوشش کے ساتھ، رغبت کے ساتھ پیدا بھی کر سکتا ہے. خشوع و خضوع کی صفت کو جب انسان کوشش کرتا ہے، اس کی طرف رغبت کرتا ہے، لگا رہتا ہے، تو آخر کار اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اس کو یہ صفت مل جاتی ہے. ہماری دراصل نمازوں کا حال یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اس بات کے اوپر توجہ کرتے ہیں، فجر کے 2 سنتیں 2 فرض پڑھنے ہیں، ظہر کے 4 سنتیں 4 فرض 2 سنتیں پڑھ لیں. یعنی ہمارے اس گنتی کی طرف دھیان ہوتا ہے کہ یہ نماز اتنے منٹ میں پڑھی جائے گی، یہ نماز اتنے منٹ کے اندر ادا ہو جائے گی، عشاء کی نماز تھوڑی سی لیٹ ہو جائے گی، وہ چلیں 10 منٹ کے اندر ادا ہو جائے گی. ہم
اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی دھیان ہمارا اسی طرف لگا رہتا ہے کہ یہ نماز کتنے منٹ کے اندر ختم ہونی ہے، یہ کب مکمل ہو جائے گی۔ اگر ہمارا دھیان اس طرف ہو کہ ہم کتنی بڑی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو رہے ہیں، اگر کوئی بادشاہ آپ کو بلائے کہ آؤ میرے دربار کے اندر آج تم سے بات کرنی ہے، تو انسان بندہ کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بادشاہ نے مجھے بلایا ہے، وہ کتنا عمدہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، کیا کچھ کر کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اگرچہ اس نے بادشاہ کی بارگاہ سے کچھ بھی نہ لینا ہو، لیکن وہ اس حالت میں ضرور جاتا ہے کہ بادشاہ کو اچھا لگے گا، یہ میری عزت کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، جب بندہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ تو اس کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو جا، تو جب اس کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہونے کی توفیق ملی ہوئی ہے، تو جب اس کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو تو یہ تصور کرے کہ میں اس بادشاہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوا ہوں کہ جو ان بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اور جس نے ان کو بھی پیدا کیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا، اور جو ظلم کرنے والے تھے ان کے ظلم کو ختم کیا، اور جو انصاف کرنے والے تھے ان کے رتبے کو بڑھایا۔ میں اس بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جس نے مجھے خلق کیا۔ جب اللہ رب العزت کی نعمتوں کا احساس کرتا چلا جائے گا تو اس کے دل کے اندر خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور احوال قیامت، قبر، جنت، دوزخ، ان تمام احوال کو جب بندہ یاد کرنا شروع کر دیتا ہے تو نماز کے اندر بھی، بلکہ صوفیاء یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو جائے تو وہ یہ توجہ کرے کہ میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں جو بالکل جہنم کے اوپر ہے، اور اگر ایک طرف بھی میں جھکوں گا تو سیدھا جہنم میں جا گروں گا۔ ایسی اس کی خشوع و خضوع کی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو دراصل جب بندہ اس کے اوپر کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے تو ضرور اللہ رب العزت اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کوشش کرنے والی بات ہے۔ ہم صرف جو ہے وہ نماز کو پڑھتے ہیں، اقیم الصلاۃ کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا کہ نمازوں کو قائم کرنے کا حکم بیان فرمایا ہے کہ نماز کو قائم کرنا یہی ہے کہ اس کے تمام ارکان، اس کے فرائض، واجبات، اس کے مستحبات اور تمام اس کی کیفیات کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کے قیام کے اوپر، یہ نماز کا قیام کہلائے گا۔ جی جناب، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کوشش کریں گے، آپ بھی دعا میں یاد رکھیں، اور سب سے درخواست ہے کہ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے اور مطلب سے اسی طریقے سے قائم فرما دے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کو میل دلایا، یعنی قریش کو محبت، قریش کی محبت کے لیے، قریش کی الفت کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو میل دلایا رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کی رحلت میں، سردی اور گرمی کے سفر میں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک کے بعد کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں خوف سے امن دیا۔ سورہ قریش کے اندر اللہ رب العزت نے دراصل ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا تعلق سورہ فیل کے ساتھ بھی ہے۔ سورہ قریش کا تعلق سورہ فیل کے ساتھ اس طرح ہے، وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابرہہ بادشاہ جس نے مکہ کعبہ معظمہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا اور آیا، اور اللہ رب العزت نے جو اس کا حال فرمایا، تو اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ تو اس کا تعلق سورہ فیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں تو اللہ رب العزت نے یہاں لام کو تعلیل کے لیے ذکر فرمایا ہے، یعنی لام سببیت کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے قریش کو محبت دی، کس لیے؟ یعنی وہ اللہ رب العزت نے فیل کا واقعہ کیوں فرمایا؟ لإیلاف قریش، قریش کو محبت دینے کے لیے، یعنی قریش کی محبت کو بڑھانے کے لیے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ایک، یعنی وہ بالکل جنگلات کے اندر اور صحرا، بیابان، کچھ بھی نہیں تھا، جہاں اللہ رب العزت نے وہاں کیسا کرم فرمایا کہ قریش جو کہ بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو کیسا غنی فرمایا کہ جب ابرہہ بادشاہ کو ناکامی ہوئی، اور ابرہہ بادشاہ کی ناکامی اور مکہ معظمہ کی، کعبہ مکرمہ کی شرف یہ سارے عالم کے اندر پھیل گیا،
تو اللہ رب العزت نے قریش کو یہ عزت عطا فرمائی کہ وہ چونکہ اپنے قافلوں کو تجارت کے لیے بھیجا کرتے تھے ملک شام کے اندر، گرمی کے موسم میں ملک شام میں قافلے بھیجا کرتے تھے اور سردی کے موسم میں یمن میں تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے تمہیں اصحاب الالاف بنا دیا ہے، محبت والا، کہ لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، تم یمن میں جاتے ہو وہاں لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، راستے میں تمہیں ڈاکوؤں کا خوف نہیں ہوتا، مال کے لٹ جانے کا خوف نہیں ہوتا، وہاں جب یمن میں جاتے ہو، شام میں جاتے ہو، وہاں لوگ تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور تمہاری تجارت کو بہت فروغ مل رہا ہے۔ وہ کس وجہ سے مل رہا ہے؟ وہ اس کعبے کی وجہ سے مل رہا ہے کہ ان کے دلوں میں اس کعبے کی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اصحاب الالاف آ رہے ہیں، کہ قریش والے آ رہے ہیں، کہ جن کے پاس کعبہ موجود ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے ابرہہ نامی بادشاہ کو مٹایا، تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہی رب ہے لإیلاف قریش، کہ قریش کو محبت دینے کے لیے، قریش کے میل کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ بیان فرمایا۔ قریش کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا تعلق بھی اس قبیلہ قریش سے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، جو نضر بن کنانہ ہیں ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، یعنی نضر بن کنانہ کے پیچھے جتنے بھی آتے ہیں ان سب کو قریش کہا جاتا ہے۔ چونکہ بہت بڑا قبیلہ ہے اس لیے اس وجہ سے اس کے اندر بھی بہت سارے قبائل آتے ہیں، بنو ہاشم بھی انہی میں سے ہیں، بنو امیہ بھی انہی میں سے ہیں، ان کا تعلق قریش کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت اور چاروں خلفائے راشدین کا تعلق بھی قریش کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قریش کو اللہ رب العزت نے یہ عزت عطا فرمائی کہ ان کے لیے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے میل کے لیے۔ اب ایلاف یہ الف سے نکلا ہے، الف یالف ایلافن، یعنی محبت کے لیے، رغبت کے لیے، میل کے لیے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی سردی کے مہینے میں سفر کریں یا گرمی کے مہینے میں سفر کریں، ان کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ان کی تجارت کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے، اس وجہ سے وہ غنی ہو گئے ہیں، ان کے پاس مال آ گیا ہے۔ وہ مال کس وجہ سے آیا ہے؟ ان کی کسی ذاتی خصوصیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مال عطا نہیں فرمایا، بلکہ ملک شام اور ملک یمن کے لوگوں کے دلوں میں اس کعبے کی عظمت ہے، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ تجارتی معاملہ زیادہ کرتے ہیں اور ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ یعنی راستے میں ڈاکو بھی اس وجہ سے نہیں، راستے میں ڈاکو بھی نہیں ان کو تنگ کرتے، مال چھیننے کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ جب ابرہہ نامی بادشاہ کو اللہ رب العزت نے ہلاک کیا تو لوگوں کے ذہنوں میں خوف بھی بیٹھا ہے کہ جو قریش کے ساتھ برا کرے گا اللہ رب العزت اس کا حال اس ابرہہ نامی بادشاہ جیسا کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں یہ عزت عطا فرمائی ہے، اور تم اس کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ کعبہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا، یعنی امن والا بنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی ذکر فرما دیا۔ الذی اطعمہم من جوع، یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے میرے مولا اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا، امن والا بنا، اور اس گھر کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے حصہ عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ عام تھی، یعنی اس گھر کے اندر جو بھی رہنے والے ہیں، چاہے وہ مومن ہوں چاہے وہ کفار ہوں، ان کو ثمرات عطا فرما، یعنی ان کو غنی کر دے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ الذی اطعمہم من جوع، بے شک وہ جس نے تمہیں بھوک کے ساتھ کھلایا، بھوک کے بعد کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ خوف سے امن کیا عطا فرمایا؟ کہ اب تمہارے مقابلے میں کوئی آنے والا نہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو ڈر تھا، خوف تھا، وہ ختم کر دیا اللہ رب العزت نے، اور تمہیں بھوک کے بعد، کیسے افلاس کے بعد، غربت کے بعد اللہ رب العزت نے غنی کر دیا ہے۔
تو اب تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے یہ تمام کام تمہارے لیے سر انجام دیے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب اس کے کھلانے کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اس کے گھر کا تعلق کیا ہے کہ قریش اس بات کو تو مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور قریش ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، مشرکین بھی ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذی اطعمہم من جوع، جس کعبے کی وجہ سے اور جس ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے تمہیں بھوک کے بعد یہ نعمت ملی ہے کہ تم غنی ہو گئے ہو اور تمہیں خوف سے امن عطا فرمایا ہے، وہی رب تمہیں حکم فرما رہا ہے کہ مشرکین کو حکم فرما رہا ہے کہ بتوں کی عبادت چھوڑ کے اس گھر کے رب کی عبادت کرنا شروع کر دو. اب کچھ بھائی سوال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے آواز. چیزیں کچھ سمجھ میں آئی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئی، آ جائیں گی آہستہ آہستہ. الحمدللہ ایک سال ہے آپ کے ساتھ، ہم ایک سال کے اب تک زندگی جب تک ہے ہماری، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے زیر سرپرستی زندگی گزاریں گے قرآن کی اس میں. تو ایک سوال یہ تھا کہ نا میرے ذہن میں یہ آئی بات ہے کہ کچھ آیتیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت ہے پڑھنے کی، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتا دیا کریں کہ یہ فلانی آیت ہے، یہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ اس چیز کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، سمجھ آ رہی ہے؟ جی بالکل، یہ سورہ یہ بالکل بتا سکتے ہیں. سورہ قریش جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رزق روزی کے لیے سورہ قریش بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ ان کو بھوک کے بعد کھلایا اور خوف سے امن عطا فرمایا. دشمن کا خوف ہو انسان کو، بھوک ہو، افلاس ہو، تو جس طرح سورہ کوثر اس کے اندر بہت زیادہ مفید ہے، اسی طرح سورہ قریش کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ سورہ قریش پڑھنے والا کبھی بھی بھوکا نہیں رہ سکتا، کہ اللہ رب، کیونکہ اس کے اندر یہی مضمون بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اچھا حضرت، معذرت کے ساتھ یہ بھائی نے سوال جو کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. حضرت جی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے؟ جی انہی کی اولاد ہے، انہی کی اولاد ہے. کے بارے میں تھوڑا سا اور اس کو سورہ کہف ہے یا سورہ قریش ہے، سورہ الکوثر ہے، تو وہ اس کو اتنی بار پڑھنا چاہیے دن میں، صبح کو یا شام کو، یا تعداد وغیرہ تھوڑی سی بتائیں گے؟ جی سورہ کوثر جو ہے وہ اگر کوئی شخص روزانہ پڑھتا ہے سورہ کوثر کو، کہ وہ رزق روزی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. آپ اگر ہو سکے تو صبح فجر کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیں اور شام کو مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کر لیں. اور اگر آپ کہیں کاروبار کرتے ہیں، دکان وغیرہ ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے آپ کا، تجارت وغیرہ ہے، تو اس کے دکان پہ بیٹھ کے بھی آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ اجر ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی روزی کو بہت وسیع فرما دیتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ کوئی روزی رزق کے معاملات بھی ہوتے ہیں، رکاوٹ کے، کوئی جادو وغیرہ یا اس طرح کے بندش کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی دور ہو جاتے ہیں اس صورت مبارکہ کی برکت کے ساتھ. اور اگر بچوں کو نظر لگ جائے یا بڑے کسی شخص کو بھی نظر لگ جائے تو اس کے اندر بھی سورہ کوثر بہت زیادہ مفید ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے تو اس کو ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا. اس کے علاوہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تاریخ کی کتابوں میں ہمیں یہی ملتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، جی تو اگر اس آیت کے تناظر میں دیکھا جائے تو کعبے کے اندر تو بت نہیں ہونے چاہیے. البتہ ٹھیک ہے اس کے اگر لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے ہوتے تھے، لیکن یہ گھر تو خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا. جی بے شک اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنا تھا، لیکن مشرکین عرب نے ان کو بتوں کو خدا کا شریک ٹھہرا دیا تھا، اس وجہ سے وہ ان کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے تھے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہی تھی کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، تو صحیح بات ہے اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو ایسا گناہوں سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اور وبنیہ میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو کیسا قبول فرمایا کہ ان کی دعا کو کہ ان کی اولادوں کو تو اللہ رب العزت نے بتوں کی عبادت سے روکنے والا فرما دیا، اور ان کی اولاد کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی انبیاء کو مبعوث فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک کے اندر۔ تو ظاہری بات ہے سلسلہ نسب تو پھر کسی سے چلنا تھا نا، تو وہ جو آپ کی اولادیں ہیں جن کے اندر ہزاروں انبیاء کرام آتے ہیں، انہوں نے آ کے ان مشرکین عرب کو، ان قریش کو بتوں کی عبادت سے روکا آخر کا۔ جی جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات سے سمجھیں تو ذوالفقار بھائی سے تھوڑی سی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ جی کر لیں، جی بالکل کر لیں۔ ذوالفقار بھائی آپ سے خصوصی طور پر اور باقی سب سے جو ہے نا عمومی طور پر درخواست کروں گا کہ یہ جو ایک صورتوں کی فضیلت ہوتی ہے اور ہم ان صورتوں کو اس فضیلت کے لیے پڑھتے ہیں، میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جتنی چیزیں بھی بنی ہیں یہ اصل میں پورے قرآن کو پڑھنے سے پھر ہماری توجہ جو ہے نا وہ مبذول کرا رہتی ہے، الگ کرا رہتی ہے۔ آپ پورے قرآن کی تلاوت کیا کریں، کسی ایک سورت کو، کسی ایک چیز کو مخصوص کرنا اور اس کو روزانہ اس ورد میں رکھنا، اس کو اس طرح کرنا نہیں، آپ پورے قرآن کی تلاوت کیا کریں تاکہ پورے قرآن کی جو برکات ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں۔ صحیح۔ اصل میں پتہ کیا بات ہے کہ وہ آپ وجہ فرما رہے، میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں میرے ذہن میں جو آئی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے تو میں آپ یہ نفی کرنا چاہتا ہوں میں اپنی، کہ میں نا بالکل میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ میں کوئی بھی فاضل نہیں ہوں، میں ایک عام سا بندہ ہوں جس کو ساری زندگی جس نے دنیاوی طور پہ گزاری ہے، دین میں اگر میں چلیں ماشاءاللہ آپ اس آگے طرح آؤں کریں تھوڑا بہت۔ جناب، آپ اس طرح کریں، ایک دوسرے کا نمبر آپ کے پاس موجود ہوگا تو آپ واٹس ایپ پہ اس پہ موضوع پہ بحث فرما لیجئے گا، تو آپ بالکل اپنی پیار محبت والی بحث کو جاری رکھیے گا، ادھر کوئی مسئلہ نہیں۔